ہماری زندگی کی، ہمارے جسم کی، ہماری روح کی، ہماری سوچ کی، ہمارے وجود کی، ہمارے باطن کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے صفائی، ستھرائی، پاکیزگی۔ نفاست جہاں بھی پیدا ہوتی ہے نا، وہ خوبصورتی ہی لاتی ہے۔ صفائی ستھرائی جہاں بھی آتی ہے وہاں حسن پیدا کرتی ہے۔ اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب صاف ستھرا رہتا ہے نا، اس کی سوچیں بھی پاک صاف رہتی ہیں، اور جب وہ صاف ستھرا رہتا ہے، صفائی کا، پاکیزگی کا، نفاست کا خیال کرتا ہے، تو اس کا عبادت میں دل جمتا ہے، اسے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب آپ وضو کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تو آپ کی اپنی طبیعت کو تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اب جو سجدہ کرنے میں لذت ہے، اب جو سجدہ کرنے میں خشوع و خضوع ہے، اب جو دعا کی لطافت ہے، وہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بہترین پاکیزگی کا حکم دینے والے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کا پیغام دینے والے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اسلام صاف ستھرا دین ہے، لہٰذا صاف ستھرے رہا کرو۔ اور حضور فرمانے لگے، بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگ جائیں گے، اجلے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، نکھرے ہوئے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ امام طبرانی اس روایت کو لائے، فرمایا صاف ستھرے رہا کرو، اجلے رہا کرو، پاکیزہ مزاج رہا کرو۔ ایک ہے قیمتی کپڑوں کا استعمال کرنا، ایک ہے صاف ستھرے لباس کا استعمال کرنا۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ آپ کم قیمت لباس بھی استعمال کر لیں، آپ زمین پر بیٹھ جائیں، سادہ غذا کھا لیں، لیکن صفائی کی بات کرتا ہے، ستھرائی کی بات کرتا ہے، پاکیزگی۔ آپ کے کپڑے سادہ ہو پر صاف ستھرے ہو، آپ کی غذا سادہ ہو پر صاف ستھری ہو، آپ کی نشست سادہ ہو پر صاف ستھری ہو۔ پاکیزگی اور سادگی دو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن سادگی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ کسی کے بال بے سلیقہ بڑے ہوئے ہوں، کسی کا لباس جو ہے وہ ڈھب اور سلیقے کا نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا ہی ٹھیک نہ ہو، نشست و برخاست میں وہ یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو نادانی ہے۔ لہٰذا اسلام صفائی کی بات کرتا ہے، سادگی کی بات کرتا ہے۔ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے مزاج۔ آج دیکھیے کیسے ماحولیاتی آلودگی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں یا فلاں فلاں جگہ پر آلودگی کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ہمارے مزاجوں کو کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا؟ اور جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں وہ لوگ رہتے ہوں جو رسول رحمت علیہ السلام کے غلام ہیں، تو وہاں تو سوچیں تک صاف ہوتی ہیں، وہاں تو نظریات تک بڑے اجلے ہوتے ہیں۔ تو جہاں اتنے اجلے لوگ رہتے ہوں وہاں ماحول بھی تو اجلا ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈالیں، کبھی کسی کی غلطی ڈھونڈتے پھریں، کبھی کسی کا قصور ڈھونڈتے پھریں، تو ایک ایک فرد سے شروع کیا جائے۔ ایک ایک آدمی وہ محسوس کرے کہ مجھے کسی جگہ کچرا نہیں پھینکنا، مجھے کسی جگہ غلاظت نہیں پھینکنی، مجھے اپنے ماحول میں پاکیزگی لانی ہے۔ اس کو سٹارٹ کریں۔ ایک ایک شخص کے عمل کرنے سے انقلاب آتا ہے، ایک ایک شخص کے احتیاط کرنے سے لوگ سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔